السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، ااتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، انی اذا لفی ضلال مبین۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اس شخص کا قول تھا جس نے پیغمبروں کی بات مانی، دوسروں کو بھی ماننے کے لیے کہا، اور اب وہ سمجھا رہا تھا۔ کس کو سمجھا رہا تھا؟ اپنی قوم کو سمجھا رہا تھا، اس کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں خود بھی اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، یعنی میرے لیے اس ہستی کی عبادت کرنے، اور جو عبادت کی واقع مستحق ہے، کون سی چیز اسے منع کر سکتی ہے؟ کیونکہ اسی نے مجھے وجود بخشا، اسی نے مجھے پیدا کیا، اسی نے مجھے رزق دیا، ساری مخلوق کو واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ پھر وہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا یا سزا دے گا۔ تو جس کے ہاتھ میں تخلیق ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں، جس کے ہاتھ میں رزق ہے، اس دنیا میں اس کا رزق کھاتے ہیں، جس کی طرف ہم آخرت میں لوٹ کر جائیں گے، وہی اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اے لوگو، کیا تم اپنے اس رب سے راضی اور خوش نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں روزی دی، تمہیں یہ حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ اس نے تم سے ہر انسان کو پھیر دیا جس کو تم دنیا میں عبادت جس کی کرتے تھے، اور ہر چیز اب غائب ہو گئی۔ کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں، پس ہر قوم اس کی طرف چل دے گی جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے، اور دنیا میں جن سے محبت کرتے تھے وہ چلیں گے، اور ان کے لیے ان چیزوں کی تشبیہ بنا دی جائے گی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ پس بعض سورج کی طرف چلے جائیں گے، بعض چاند کی طرف، بعض پتھروں کے بتوں کی طرف جائیں گے، ان چھبیوں کی طرف جن کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے پھر جو توحید پر ہوں گے تو وہ کس کے پیچھے ہوں گے؟ وہ اللہ کی عبادت کے پیچھے ہوں گے، اور ان میں سے کسی اور ہستی کی طرف وہ نہیں جائیں گے۔ تو ہم سب کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اور مجھے رزق دیا، اس کے پاس ہی میں نے جانا ہے۔ تو سب سے زیادہ پھر حقدار کون ہے عبادت کا؟ اللہ تعالیٰ۔ کیا میں اس کے سوا معبود بنا لوں؟ اگر رحمان ارادہ کرے کسی نقصان کا، تو نہ اس کی کوئی سفارش میرے کام آئے گی، نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ یقیناً میں تب ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا، چنانچہ میری بات سنو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہی آدمی جو نبیوں کی باتوں پر ایمان لے آیا تھا، یعنی غیر اللہ سے سب کو روک رہا ہے۔ کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، اب ان کی قوم نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا؟ کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم جان جاتی۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ جنت میں چلا بھی گیا ہے، تو اس کو کس کی فکر ہے؟ پیچھے قوم کی فکر ہے۔ جو ایک داعی ہوتا ہے، نہ صرف اپنا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنے لیے سب کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، اپنی قوم کے لیے بھی اچھا ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کی وجہ سے چند دن بیمار رہے۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر کے فلاں کنویں میں گرے ڈال دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہاں پر بھیجا اور جادو کے گرے نکال لائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کھڑے ہو گئے، جن ان سے جادو کی وہ جو کیفیت تھی وہ ختم ہوگی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اس یہودی سے نہیں کیا، جبکہ جبریل علیہ السلام نے اس یہودی کا نام بھی بتا دیا تھا، اس یہودی کے بارے میں جانتے بھی تھے کہ اس نے جادو کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کے ساتھ اپنا رویہ چینج کیا، نہ ہی اس کو جتلایا۔ تو اگر ہمیں پتہ چلے ہم پہ کسی نے جادو کر دیا تو ہم تو اس کو بالکل منہ بھی نہیں لگائیں گے، اس کے گھر بھی نہیں جائیں گے، اس کی کوئی بات ہی نہیں مانیں گے۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ وہ کسی کو بھی نہیں کہتے تھے، بلکہ ہر ایک کی خیر خواہی میں۔ ہاں، کوڑا پھینکتی تھی، بالکل صحیح بات ہے۔ میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا، اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، وہ محض ایک ہی چیخ تھی، پس اچانک وہ سب بجھے ہوئے تھے، یعنی بس ایک چیز ان سے دل پھٹ گئے ان کے۔ ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے، یعنی جب بھی کوئی رسول آتا تو جو ان کی خیر خواہی کرتا تو ان کا مذاق بناتے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں، یقیناً وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے، اور یہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا، ہم نے اس میں سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے ان میں کھجوروں اور اناروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس میں چشمے پھاڑ کر جاری کر دیے تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شک نہیں کرتے؟ یعنی دیکھا جائے تو آپ جب کھانے کی میز پہ بیٹھتے ہیں تو وہ چیزیں آپ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر دیکھیں کہ کیا وہ اس پر آپ بنانے کے قادر تھے۔ یعنی جو فروٹ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہم وہی ٹیبل پہ رکھ کے کھاتے ہیں نا، تو کیا اس کو سوائے اس کے کہ ہم وہاں سے خرید کر لے آئیں بازار سے، اس کے علاوہ ہم اس پھل پر قادر تھے کہ اس کو بنا لیں؟ تو یہ کس نے بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ان میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے، ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی، اور ان میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے، یعنی جو آسمانوں میں، زمین کی گہرائیوں میں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا، سوائے رب العالمین کریم، یعنی وہ واحد اور اکیلا ہے۔ اور جہاں آیت شروع ہو گئی سبحان الذی سے، تعجب کے وقت انسان کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے وقت۔ اور یہاں پر حیرانی کی بات یہ کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں لوگوں کے پاس ہے، سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کفر کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اسے دن کو کھینچ کر لاتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات العزیز العلیم بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب بھی ہے، اس کے کنٹرول میں یہ سارے ستارے سیارے، اس نے اپنے علم کی بنا پر ان سب چیزوں کو تخلیق کیا اور اپنی مرضی سے چلا رہا ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی طرح پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی کس طرح باریک سا چاند نکلتا ہے، پھر بڑھتا بڑھتا ایک پورا گول دائرہ بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر باریک ہو جاتا ہے۔ تو نہ ہی سورج کے لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے، سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ یعنی وہ ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، سوائے انسان کے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو الہام کیا، سورج کو کہا مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں جانا ہے، چاند کو کہا جب رات ہوگی تب نکلنا ہے، تو وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک انسان ہے جو اللہ کا نافرمان ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری کشتی میں سوار کیا، یعنی اشارہ کس کی طرح؟ کشتی ہے نوح کی طرف، پہلی کشتی جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، پھر ان کو دیکھ کر بہت سی کشتیاں اور بہت سے بڑے بڑے شپ بنے، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ ہی ان کا کوئی فریاد رس ہوگا، نہ ہی کوئی بچانے والا، نہ ہی وہ بچائے جائیں گے۔ تو یعنی عین سمندر کے بیچ میں جب کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی آ ہی نہیں سکتا چھڑا کر، اس وقت اللہ تعالیٰ اگر موجوں کو حکم دے دیں کہ اس کو غرق کر دو، تو کوئی بچا سکے گا؟ ادھر کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یہ سارے خطرات کو پار کرتے کرتے آخر انسان کیا کرتا ہے؟ کنارے پہ جا لگتا ہے۔ اسی طرح کشتی، ہوائی جہاز، یہ بھی ایک تیرنے والی چیز ہے نا۔
ہوائی جہاز بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کتنے خطرات سے لے کر انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، ایک خاص وقت تک فائدہ دینا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ان سے بچو جو تمہارے آگے تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ ہی موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ یعنی عجیب لاجک ہے کہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، کچھ بندوں کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا، جن کو کم دیا ان کا کچھ حصہ دوسروں کے پاس رکھ دیا تاکہ وہ ان پر خرچ کریں، لیکن ساری نعمت پا کر انسان کیا کرتا ہے؟ بخیل بن جاتا ہے اور پھر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان کو کیوں نہ دے دیتا؟ جو امیر ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ خود کیوں نہ غریبوں کو دے دیتا؟ یہ اس کی حکمت ہے، مصلیحت ہے، اس نے ہمارے ہاتھوں میں سے دلوانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اگر وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے تو یہ کس کے لیے دیتا ہے؟ جن کے پاس کم ہے۔ اور جب کسی کو دیا جاتا ہے تو اس سے دل نرم بھی ہوتے ہیں، آپس کی محبتیں بھی بڑھتی ہیں، آپس کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اور اگر ہر کوئی آزادی کے طور پر اپنی طرف سے نہیں دے سکتا تو لیکن کچھ نہ کچھ ضرور دے، لیکن اگر نعمتیں پا کر یہ کہیں کہ ہم اسے کھلائیں جسے اللہ تعالیٰ نہیں کھلا رہا، تو یہ غلط بات ہے۔ یعنی یہ کہہ دینا، اپنے آپ کو مطمئن کر لینا یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نہیں دیا تو ہم کیوں اس کو دیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ نہیں، وہ انتظار کرتے مگر ایک ہی چیز کا جو ان کو پکڑ لے گی اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے۔ یعنی وہ دنیا کے کاموں میں، آپس کی باتوں میں، خرید و فروخت میں وہ آپس میں بحث و مباحثہ کرتے رہیں گے، کوئی سیاست پر، کوئی بزنس پر، کوئی مجلسوں میں، کوئی بازاروں میں گفتگو ہو رہی ہوگی، تو اس وقت یکا کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی۔ پھر نہ وہ وصیت کی طاقت رکھیں گے، نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے، یعنی گھر کے باہر ہوں یا اندر ہوں، جہاں بھی ہوں گے وہیں پہ اللہ تعالیٰ ان کی موت واقعہ کر دے گا۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو یکا وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ پڑیں گے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ، تو اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ آج کے دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی جنتیوں کو نعمتوں میں مشغول کر دیا جائے گا اور جلد نعمتوں کی طرف لایا جائے گا، یعنی جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجنے سے پہلے جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے تو جنتی اس منظر کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ یعنی کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ان کا حساب کتاب نہیں، ان کے لیے اتنا ہی جرم کافی ہے، انہوں نے اللہ کا انکار کیا یا شرک کیا، تو ان کو گروہ در گروہ کہاں پہ ڈالا جائے گا؟ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ایک بڑی تعداد کو۔ لیکن جنتیوں کو وہ منظر دکھائے بغیر پہلے ہی جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جیسے کہ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، وہ کچھ دور نہ ہوگی، یعنی انہیں فوراً وہاں اپنی منزل تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل قیامت والے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت و سجاوٹ، نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کر دے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا، ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکلیف دی گئی، انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی۔ کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 70,000 لوگ اور ان میں سے ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے اور ہم بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں۔ اور وہ ان کی بیویاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے گھنے سایوں میں ہوں گی، یعنی بادشاہوں کی طرح زندگی ان کی ہوگی، اس میں ان کے لیے لذیذ پھل ہوں گے، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ یہ جنت کی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں رون کے دیکھ کر دل کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت جلدی سے دے دے،
آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اکٹھا کرے، جیسے ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم ایسے ہی اکٹھے رہیں۔ رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ اب دیکھیں جنتیوں کو سلام بھی کہا جا رہا ہے، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، یعنی مجرموں کو الگ کر دیا گیا۔ اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں بس ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے تھے، رشتہ دار ہو سکتے تھے، خونی تعلق دنیا میں ہو سکتا تھا، نسبی سسرالی تعلق دنیا میں ہو سکتا تھا، لیکن آج ایک ہی تعلق باقی رہ گیا ہے، وہ کون سا؟ دینی تعلق، اللہ کی خاطر جو تعلق ہے، اور جس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بس وہی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور باقی ان سے الگ کر دیے جائیں گے۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی دنیا میں ہمیں پیغمبروں کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ شیطان ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اور لیکن تم نے کیا کیا؟ سیدھے راستے کو چھوڑ کر کس کا راستہ مانا؟ شیطان کا، اس کی پیروی کی، اس کے وسوسوں میں آگے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ بلا شبہ یقیناً وہ تم میں سے ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا؟ آج اس میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی کمایا کرتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ انسان کی ران اور ہتھیلی ہوگی، یعنی انسان کا ہاتھ بولنا شروع کرے گا، اور اس نے مجھ سے کیا کیا کام لیے جو اللہ کی نافرمانی کے تھے۔ قیامت کے دن باقی عذاب بھی انسان کے خلاف بولیں گے کہ اس سے انسان نے اللہ کی نافرمانی کا کام کیا تھا۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی۔ اس سے جس قدر ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم اب بھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو۔ پھر ان کی ران، اس کے گوشت، اس کی ہڈیاں ان کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گے۔ یعنی انسان اپنے منہ سے تو اپنے نیک اعمال کا دنیا میں بھی ایسے بڑا چرچا کرتا ہے، بڑا ذکر کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ زیادہ دیر جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ جو اس کے عمل میں ہوں گے وہ ویسے ہی سامنے آ جائیں گے، اور جن کو وہ اپنی نیکی بتا رہا ہوگا وہ نیکی نہیں، دراصل بدنیتی سے کام کیے ہوں گے، غلط طریقے سے کام کیے ہوں گے، اور وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے اور عذاب بول پڑیں گے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ انسان کو کس قدر شرمندگی ہوگی۔ کبھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ آپ اپنی کسی دوست یا کسی مہمان سے بات کر رہی ہوں تو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے سفر کیا اور ہم نے ایسے وہاں پہ کیا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، لیکن آپ کا بچہ ہی بول کے کہہ دے نہیں مما ادھر ہم نے یہ سارا کچھ بھی نہیں کیا تھا، تو اس وقت کتنے انسان ایک دم سے شرمندگی انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ تو جب اپنے ہی اعضاء، اپنے ہی ہاتھ پاؤں انسان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے تو اس وقت کی شرمندگی جو ہے وہ کیسی شرمندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھے تو وہ کہاں سے دیکھیں گے۔ یعنی دنیا میں اگر اللہ ایک نعمت بھی لے لے تو ان کی زندگی دوبر ہو کر رہ جائے گی۔ جو لوگ پہلے دیکھتے ہیں اور پھر وہ نہیں دیکھ پاتے، اور اگر آپ ان کا ایکسپیرینس کرنا چاہیں تو آپ کسی وقت اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی بیڈ روم میں، اپنے ہی واش روم میں آنکھیں بند کر کے ذرا کوئی کام کریں، اپنے کچن میں ہی کام کر لیں، تو آپ دیکھیں کام کر سکتی ہیں آنکھوں کے بغیر؟ نہیں کر سکتی۔ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، اور دن میں باقیزہ پھر بھی آرام کرتے ہیں، لیکن ہم سارا دن ان آنکھوں سے دیکھتے ہی رہتے ہیں جب تک ہم سو نہیں جاتے۔ تو دیکھیں اگر ہم آنکھیں اللہ تعالیٰ ہماری بند کر دے، اللہ تعالیٰ آنکھیں ہماری لے لیں تو یہ بھی کتنا بڑا عذاب ہوگا دنیا میں۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیں، پھر نہ وہ آگے چل سکیں گے نہ ہی پیچھے پلٹ سکیں گے، یعنی ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکیں گے، جہاں ہے وہیں کے وہیں جام ہو جائیں گے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہوگا۔ اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا، نہ وہ اس کے لائق ہے، یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے۔
اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، ان میں سے جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، پھر ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کا تابع بنا دیا، سو ان میں کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ وہ کھاتے ہیں، ان جانوروں میں ان کے کئی فائدے اور پینے کی چیزیں بھی، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ یعنی کس طرح انسان نے دودھ بنایا، اور دودھ سے ہم کتنے فائدے حاصل کرتے ہیں اور کتنی چیزیں بناتے ہیں دودھ سے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ ان کے حاضر کیے گئے لشکر ہیں، چنانچہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں۔ یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، حالانکہ وہ بوسیدہ ہوں گی۔ آپ کہتے ہیں کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ہر طرح کی تخلیق کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تو جو انسانوں کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوسری دفعہ پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر اچانک تم اس سے آگ جلاتے ہو، اور کیا وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی آسمان کی پیدائش کا جو کام ہے وہ بڑا تھا انسان کی پیدائش کے مقابلے میں۔ یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک کن کہنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہت ہے، اسی کی طرح تم پلٹائے جاؤ گے۔ سورہ صافات مکی ہے، اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے سب باندھنے والوں کی، خوب سب باندھنا۔ یہ کون لوگ تھے جو سب باندھتے تھے؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ نماز کی صفوں کی طرح فرشتوں کی بھی صفیں ہوتی ہیں۔ فرشتے آسمان پر ایسے صفیں بناتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ نماز کی صفیں بناتے ہیں، اور کہا گیا کہ جب وہ ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پروں سے قطار بناتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جو چاہتا ہے انہیں حکم دیتا ہے۔ اسی لیے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسی طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے پاس بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے ابتدائی یعنی اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں، سب میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ مسجد جا کر کیا کرتے ہیں؟ سب اپنی اپنی الگ صفیں بناتے ہیں۔ واقعی ہماری مسجدوں میں ایسے ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ یعنی پہلے اگلی صفیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو، پھر پچھلی صفیں کمپلیٹ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بیچ میں گیپ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو گیپ چھوڑنا کیا ہے؟ ذہنوں کا اختلاف پیدا کر دینا۔ یعنی اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے مسلمانوں میں کتنا زیادہ اختلاف ہو گیا ہے۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شروع میں آ جاتے ہیں، کھلے کھلے بیٹھ جاتے ہیں، جب نمازی کھڑے ہوتے ہیں تو بیچ میں گیپ آ جاتے ہیں۔ تو اس میں فوری طور پر دیکھنا چاہیے کہ میرے سے اگلی صف میں کوئی جگہ ہے، اگر جگہ ہو تو فوراً اگلی جگہ میں چلے جائے، اور پچھلا انسان جو اگلی صف ہے اس کو بھر دے۔ یعنی اس طرح سے صفیں برابر ہو کر رکھنی چاہیے، ان میں کوئی بھی خلل نہیں آنا چاہیے، کوئی بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ سب جو سن رہے ہیں وہ اب اس چیز کو ضرور انشاءاللہ اہتمام کریں گے، اس بات کے حریص ہوں کہ ہمیں فرشتوں کی صفوں جیسی صفیں بنانی ہیں انشاءاللہ۔ یہ صف بندی بھی ایک عبادت ہے، دلوں کی درستگی کا ان ساری صفوں پر ہے۔ برا بن اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے جاتے، آپ ہمارے سینوں اور کندھوں کو یوں ہاتھ پھیرتے جاتے، یعنی ان کو برابر کرتے جاتے، آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے تھے۔ یعنی ہم لوگ بعض کا ایسے ہوتا ہے نا، کوئی ایک تھوڑا سا آگے ہوتا ہے ایک پاؤں اور تھوڑا ایک پاؤں پیچھے ہوتا ہے، تو یہ بھی اس طرح سے بھی صف نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ گیپ فل کرنا، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑے ہونا، آگے پیچھے نہیں ہونا۔ تو فرمایا آگے پیچھے مت ہوا کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ پہلے صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے، اس کی فرشتے
اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو کیا ہمیں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمیں یہ حریص ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہم پہلی صف میں نماز پڑھیں انشاءاللہ۔ پھر ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں، زبردست ڈانٹنا، یہ ساری ہی جو خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں نا فرشتوں کی خصوصیات ہیں۔ پھر جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں، بلا شبہ تمہارا معبود یقیناً ایک ہی ہے، وہ آسمان و زمین اور کے درمیان کا رب، سارے مشرقوں کا رب ہے، یعنی مشرقوں کا رب، یعنی ہر روز سورج ایک نئے اینگل سے طلوع ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں اور گرمیوں کے میں مشرق میں بہت فرق ہوتا ہے، سردیوں کا مشرق اور ہوتا ہے، تھوڑا سا سورج کا فرق ہوتا ہے، اور ایک اور معنی بھی ہے کہ جہاں ہمارا سورج نکل رہا ہے وہاں کسی کا غروب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کسی کا مغرب ہے تو کسی کا مشرق ہے، تو اس لیے ایک مشرق نہیں کئی مشرق ہے، اور جہاں جائیں ان تمام مشرقوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا تاروں کی زینت سے، یعنی آسمان دنیا کون سا ہے؟ جو ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، یعنی کیونکہ وہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، باقی آسمان تو ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مزین کیا، اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے، یعنی آسمان میں جنات شیاطین نہیں چڑھ سکتے کہ وہ اوپر کی مجلس کی باتوں کی طرف کان نہیں لگا سکتے، ہر جانب سے شہاب پھینکے جاتے ہیں، دور بھگانے کے لیے ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر جو کوئی شیطان اچانک اچک لے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تاہم اگر کوئی شیطان کوئی بات لے اڑے تو ایک تیز شعلہ کیا کرے گا؟ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا اور روشنی پھیل گئی، یعنی اوپر سے روشنی شعلہ آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم جاہلیت میں اس کو کیا کہا کرتے تھے؟ کہ یعنی جب کوئی ستارہ اس طرح پھینکا جاتا تھا تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے، یعنی انہوں نے پچھلی بات کو دہرانا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے، کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ستاروں کو کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ جب جنات آسمان سے اللہ کے کسی فیصلے کی بات کو اچک لے کر جاتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں یعنی کاہنوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں تو وہ ستاروں سے مارے جاتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے یہ شہاب ثاقب آتے ہیں، ان کا تعلق کسی کی موت یا زندگی سے نہیں ہے۔ چنانچہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ پیدائش میں زیادہ مشکل ہیں یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ یقیناً ہم نے انہیں لیزدار گارے سے پیدا کیا، بلکہ آپ نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، کیونکہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی تخلیق کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ وہی نشانیاں دے کر مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانے والے دراصل کون لوگ ہیں؟ ناسمجھ لوگ ہیں، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ خوب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا یقیناً ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ یعنی وہ سیدھا کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم جھٹلاتے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی انسان کے لیے اچانک ان چیزوں کا سامنے آنا کس قدر تکلیف کا باعث ہوگا، جن کو وہ انتظار نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے، جس کی وہ توقع ہی نہیں کر رہا، یعنی جن چیزوں کی اس کو توقع ہی نہیں ہے، وہ جب اچانک ہی آ جائیں گی تو پھر کیا حال ہوگا اس انسان کا؟ وہ ایک دم سے شوکڈ ہو جائے گا۔ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی آپ کہہ دیں ہاں اور تم ذلیل ہوگے، بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی تو اچانک وہ سب دیکھتے رہ جائیں گے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا کا دن ہے اور یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ جمع کرو ان سب لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ان کے جوڑوں کو بھی اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، یعنی حشر میں حساب اور بدلے کے لیے جمع کیا جائے گا۔ تو یہاں یہ نہیں کہا جمع کیا جائے گا ان کو، ان کے ساتھیوں کو بھی، یعنی جو ایک جیسے کام کرنے والے ہیں ان سب کو، ایک جیسے عمل کرنے والوں کو، جیسے شراب پینے والوں کو شرابیوں کے ساتھ، زنا کرنے والوں کو زانیوں کے ساتھ،
شرک کرنے والوں کو مشرکوں کے ساتھ اور جادو کرنے والوں کو جادوگروں کے ساتھ اور متکبرین فرعون کے ساتھ اور نماز نہ پڑھنے والے فرعون حامان اور قارون کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلتی ہیں کس طرح لوگ اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کے ماسوا پھر ان کی دوزخ کے راستے کی طرف رہنمائی کرو اور انہیں ٹھہراؤ، یقیناً وہ سوال کیے جائیں گے۔ یعنی یہ کہاں پوچھا جائے گا؟ پل صراط پر ان سے سوال کیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے ان کے تمام اقوال افعال کے متعلق سوال کیا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ وہ آج فرما بردار ہیں، ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ یقیناً تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے۔ یعنی اس آیت میں دائیں طرف سے آنے کا مطلب کہ بہت اچھے بن کر آتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے، یعنی ہمارا کوئی زور نہیں تھا کہ تم پر کہ تم ایمان نہ لاتے، اور ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھنے والے لوگ تھے۔ چنانچہ ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، یقیناً ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، بس ہم ہی نے تمہیں بہکایا، بلا شبہ ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے۔ پھر یقیناً وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، یعنی ان کے سامنے اللہ کے سامنے جھکتے نہ تھے، بات نہ مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے پیچھے واقعی اپنے معبود چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ تو حق لے کر آیا تھا، اسے رسولوں کی تصدیق کی، یقیناً تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے خالص کیے ہوئے بندے، انہی کے لیے معلوم رزق ہے، لذیذ پھل ہے، اور وہ عزت سے رکھے جائیں گے، یعنی عزت دی جائے گی ان کو۔ یہ عزت کس لیے ہوگی؟ ان کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں کی، تو انہیں کون کیا کہتے ہیں؟ کوئی ان کی عزت ان کو دے گا، ان کا مذاق اڑائے گا، بلکہ ہر حال میں وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں وہاں عزت بخشے گا۔ تو جنت میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے، رزق ہوگا، یہاں رزق کی بات ہے، رزق معلوم ہوگا۔ عتبہ بن عبد السلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک عرابی آیا تو اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے سنا، میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے، اس میں بہت کانٹے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اس درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصی کی طرح اللہ تعالیٰ ایک چیز پیدا کرے گا، یعنی ہر کانٹے کی طرح کی ہر کانٹے کی جگہ پہ کوئی اور چیز پیدا ہوگی۔ اس کے اندر 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، 70 کلرز ہوں گے، اور ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ انسان کھاتے وقت رنگ کو کتنا پسند کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض کا صحت بھی خراب کر لیتا ہے، یعنی مختلف آرٹیفیشل کلرز ہم کھانوں میں ڈالتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس سے صحت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو جنت کے کھانے کے جو رنگا رنگ جو ہوں گے، ان سے نہ تو انسان کی بھوک بڑھے گی، نہ ہی اس کی صحت خراب ہوگی، نہ ہی اس کو وہ تکلیف دیں گے۔ اسی طرح جنت میں بڑے بڑے پھل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، یعنی جنتی لوگ جنت کے پھلوں میووں میں سے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت جب چاہیں گے کھاتے رہیں گے، انجوائے کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ان کی جو تخلیق ہوگی، جو شکل ہوگی، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہوں گے، کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہوگا، اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، اور میں کچھ کپڑے چھوٹے کچھ بڑے ہوں گے، یعنی حلے ہوں گے، ان کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے، وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، اور میں گٹھلیاں نہیں ہوں گی، یعنی بلا سیڈ لیس ہوں گے۔ وہ نعمت بھری جنتوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی وہ ایک دوسرے کے سامنے صوفوں پر بیٹھے ہوں گے، ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کے ساغر پھرائے جائیں گے، یعنی پھلوں کے بعد ان کو ڈرنکس بھی دیے جائیں گے، سفید پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ اس میں درد سر ہوگا، نہ ہی وہ پی کر مدہوش کیے جائیں گے۔ یعنی یہ جنت کی شراب کیسی ہوگی؟
جیسے دنیا والی شراب ہے اس سے مختلف ہوگی، یعنی یہ تکلیف نہیں دے گی۔ اور اس کے پاس نگاہیں بچانے والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ کون سی عورتیں ہوں گی؟ حوریں، یعنی وہ غض بصر کرنے والی ہوں گی۔ غض بصر یعنی جیسے انڈے کے اوپر والا چھلکا اتار دیا جاتا ہے تو وہ ٹوٹتا نہیں، تو درمیان میں ایک جھلی سی ہوتی ہے جو انتہائی نرم ہوتی ہے، ان کی سکن اس طرح سے سافٹ ہوگی۔ اور غض بصر کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے دیکھنے والی نہیں ہوں گی۔ گویا وہ چھپا کے رکھے گئے انڈے ہیں، پھر ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ یقیناً میرا ایک ساتھی تھا، وہ کہتا تھا کہ کیا یقیناً تم واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا یقیناً واقعی جزا دیے جانے والے ہیں؟ وہ کہے گا کہ کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ یعنی دو دوست تھے، دو کولیگس تھے یا کو ورکرز تھے۔ قرین کا لفظ آیا یہاں پہ، جو دنیا میں اکٹھے کام کرنے والے، لیکن دونوں کے عقیدے فرق تھے۔ تو جب جنت والا جنت میں پہنچ جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ تمہارا وہ دوست تھا جو آخرت کی بات نہیں مانتا تھا، اس کا کیا انجام ہوا؟ پس وہ جھانکے گا، اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا، کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تم واقعی مجھے تباہ کر دیتے۔ اب وہ جنتی جو ہے وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے جنت میں گیا، اب وہ اپنے دوست کو کہے گا کہ تم مجھے میرے عقیدے سے ہٹانے والے تھے، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی اس حاضر شدہ لوگوں میں سے ہوتا، یعنی جہنم میں حاضر کیے ہوئے۔ تو اس آیت میں برے ساتھیوں اور برے ہم نشینوں سے بچ کر رہنے کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ خاص طور پر اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، ہلاکت کے کام جن کو وہ مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھا جائے تو بری دوستی کے برے ہی اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے، اگرچہ تجھے اس سے کستوری نہ بھی ملے تو تجھے اس کی خوشبو ضرور پہنچے گی۔ جیسے خوشبو جو بیچتے ہیں تو وہ ان کے پاس ہم اس کی دکان پہ جا کے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ خوشبو ضرور آئے گی اسے۔ اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے کہ اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگے تو تجھے دھواں ضرور لگ جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اس کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ورنہ اگر انسان کی کمپنی اچھی نہیں ہے تو وہ جیسی ہے وہ اس کو اسی طرف کھینچ لائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، کیونکہ قیامت کے دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور اچھے دوستوں کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ عقل ماں کہتے ہیں کہ جب میں شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا مانگی، اللہم یسر لی جالسا صالحا، اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا کر، نیک دوست عطا کر۔ پھر میں ایک قوم کے پاس آیا، ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، تھوڑی ہی دیر بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ کے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہے، صحابی ہیں۔ اس پر میں نے عرض کی، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما، تو اللہ نے آپ کو مجھے عطا کر دیا، حالانکہ وہ اس مجلس کے اندر پہلے ہی موجود تھے۔ تو اگر مجلس میں بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کی پوری توجہ خیر کی بات سننے کی طرف ہوتی ہے تو آپ کا وقت بھی بہت اچھا گزرتا ہے۔ لیکن اگر وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول رہے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کو بھی پھر مشغول کر لے گا، یعنی آپ کو بھی بھلائی کی باتیں سننے نہیں دے گا۔ تو پھر ہمیں دوستیوں میں اور کیا کرنا چاہیے؟ پھر اچھے دوست بنانا چاہیے، اور کسی مجلس میں جائیں تو پھر دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اگر یہ دعا آپ لوگوں نے یاد کرنی ہوگی تو میں انشاءاللہ یہ یاد کروا دوں گی آپ لوگوں کو۔ اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں ضرور ان حاضر شدہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں مگر پہلی بار کی ہماری موت، اور ہم کبھی عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں؟ یقیناً یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے تو لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ یعنی یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ عمل کرنے والے عمل کریں۔ کس کے لیے؟ جنت کے لیے عمل کریں۔ یعنی جو لوگ جنت چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کی جنت میں پہنچے تو انہیں کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ جنت صرف باتوں سے نہیں ملتی، عمل اقدام کرنے سے ملتی ہے۔ کیا یہ ضیافت اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟ یعنی تھوہر کا درخت یعنی جس کو زقوم کا درخت بھی کہتے ہیں، زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے
تو زمین والوں کی زندگی تلخ ہو جائے۔ تو سوچنے کی بات ہے، جس کا ایک قطرہ اتنا کڑوا ہے تو از خود وہ خود کیسا ہوگا، اور جہنمی جو ہے اس کی بھوک نہیں مٹا سکے گا یہ۔ اور پھر دنیا میں ذرا سا ہم جو ذائقہ کھانے کا بدل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا ہی نہیں کھاتے نا، ہمیں پسند ہی نہیں ہے، ہم اچھے سے اچھے کھانے کو جو ہے وہ ٹھکرا دیتے ہیں، ہم کھاتے نہیں۔ تو وہاں پسند کی تو دور کی بات ہے، جو ہوگا وہ اتنا زہریلا ہوگا، اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں رہے گی۔ اور وہ کون سا کھانا ہوگا؟ تھور کا درخت، زقوم کا درخت۔ یقیناً ہم نے اسے ظالم لوگوں کے لیے فتنہ بنایا۔ یقیناً وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کا خوشہ ایسا ہے گویا کہ شیاطین کے سر، یعنی دیکھنے میں وہ اتنا بھیانک لگتا ہے کہ اس کا رنگ بھی اچھا نہیں ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا نہیں، اس کی شکل بھی اچھی نہیں ہے۔ شکل کیسی ہے؟ شیاطین کے سر۔ کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، ان کو ایک مخصوص شکل دی ہے، ایک مخصوص رنگ دیا، ایک ٹیکسچر دیا، ذائقہ دیا، خوشبو دی، کتنا کچھ اس کے ساتھ ہے۔ لیکن جہنم میں جو کھانے کو ملے گا وہ انتہائی بھیانک ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور پس بلا شبہ وہ اس میں سے یقیناً کھانے والے ہیں، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں، پھر یقیناً اس پر ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہے۔ یعنی اصل میں انسان جب کڑوی چیز کھا لیتا ہے تو اسے پیاس لگتی ہے۔ جیسے کریلے ہم کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پیاس لگتی ہے نا۔ تو اسی طرح زقوم کھانے کے بعد بھی ادھر انسان کو شدید پیاس ستائے گی۔ جب وہ پانی پینے کو مانگے گا تو پینے کے لیے کھولتی ہوئی پیپ اور کھولتا ہوا پانی ملے گا، نعوذ باللہ۔ اور ہمیں یہ چیزیں پڑھ کر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ پھر بے شک ان کی واپسی یقیناً دوزخ کی طرف ہوگی۔ یقیناً ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، پھر وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے، اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں سے اکثر گمراہ ہو چکے، اور بلا شبہ ان میں ہم نے یقیناً ڈرانے والے بھیجے۔ سو آپ دیکھیں کہ ان کا کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا، سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کے بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ اور نوح نے ہمیں پکارا، یقیناً کیا ہی اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے اس کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کے ذکر خیر کو چھوڑ دیا۔ سلام ہے نوح پر تمام جہانوں میں، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور یقیناً اسی کے گروہ میں سے بلا شبہ ابراہیم تھا، جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم کیا چیز ہے؟ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ جو شرک سے، شک و شبے سے پاک ہو، جسے یقین کی دولت نصیب ہو۔ انسان کا جتنا زیادہ کسی چیز پر یقین ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر اسے وہ فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ مثلاً ہمیں جب یقین ہوتا ہے کہ یہ کھانا ہمیں طاقت دے گا، میری بھوک مٹائے گا، تو ہم اتنے ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ اور دوا جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے سر کی درد کو دور کر دے گا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو پی لیں گے، ورنہ کڑوی دوا کون پیتا ہے؟ اسی طرح جس کو مرنے کا یقین ہو وہ پھر اس کی تیاری کرتا ہے۔ جیسے سفر کا یقین ہو کہ ہم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ حج عمرہ کروائے، تو جب ہمارے ٹکٹ آتے ہیں، جب ٹکٹ نہیں آتا تو کیا ہم تیاری کر رہے ہوتے حج عمرے پہ جانے کی؟ نہیں کرتے۔ لیکن جب ٹکٹ آ جاتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دن رات ہم لگ کے وہ سوٹ پہ سوٹ سیتے ہیں، ہم نے جانا ہے۔ تو شک عمل کی قوت چھین لیتا ہے، جو شک ہے، لیکن یقین سے عمل کی قوت بڑھتی ہے۔ جب یقین تھا تو ہم نے تیاری شروع کر دی، جب شک تھا تو تیاری نہیں کی۔ اسی طرح جس کسی کو آخرت پر یقین ہو کہ وہ آنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر وہ شخص اس کے لیے اسی طرح تیاری کرتا ہے۔ یعنی قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے بارے میں شک ہی نہیں، آخرت کے بارے میں کوئی شک نہیں، جزا سزا کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر آپ بھی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن سرین سے پوچھا یہ قلب سلیم کیا چیز ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جو اللہ کی مخلوق کے معاملے اللہ عز و جل کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہے، یعنی بندوں کا بھی خیر خواہ ہو۔ قلب سلیم والا کون ہوتا ہے؟ جو بندوں سے اچھا کرتا ہے۔ بندوں سے اچھا صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، اور وہ مجھے اس کی جزا دے گا۔ اس کو یہ یقین ہے کہ اگر میں بندے کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں تو جزا کدھر سے ملے گی؟ اللہ کی طرف سے۔ ورنہ کوئی ایک بندہ ایسا بتا دے کہ جس کی کوئی بات آپ کو
کبھی بری نہ لگی ہو یا جس سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، حتیٰ کہ جن سے ہم شدید محبت کرتے ہیں ان سے بھی ہم بعض کا ڈس ایگری ہوتے ہیں، ان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، تو ان سے بھی کبھی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے والدین ہو سکتے ہیں، استاد ہو سکتے ہیں، ہمارے اپنے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، کوئی بھی۔ تو آپ دیکھیے اگر ہم بدلہ لینے پر آ جائیں تو کیا کریں گے؟ کسی کے بھی پھر خیر خواہ نہ رہ سکیں گے۔ تو اسی لیے اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہو تو ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کریں، کیونکہ اگر اس کے لیے کریں گے تو اس سے بھلائی تو یعنی ہم اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی امید پر چھوڑیں گے۔ اگر اس کی یعنی اگر اس نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم نے اس کے ساتھ اچھا کیا، کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے۔ تو قلب سلیم والا ہی دراصل اچھے اچھے کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے اس طرح کے منفی اثرات کو صاف کرتا رہتا ہے، اپنے دل کو سلامت رکھتا ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر بیعت کی، تو خیر خواہی ہر مسلمان کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر 6 حق ہیں۔ آپ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک، جب تم اس سے ملو تو کیا کرو؟ سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کرو، جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو اسے خیر خواہی یعنی کوئی اچھا مشورہ دے دو۔ ایک اور روایت میں کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے، وہ چھینکے تو کیا کہے؟ الحمدللہ۔ تو آپ لوگ کیا کہو؟ یرحمک اللہ۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی کیا کرو؟ عیادت کرو، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ تو اسی لیے خیر خواہی ہم سب پر لازم ہے، ورنہ خیر خواہی کے بغیر انسان قلب سلیم نہیں رکھ سکتا، اور جس کا دل سلامت نہیں ہوتا ہے ہر طرح کے شر وسوسوں اور فساد سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ہر وقت منفی باتیں سوچتا رہتا ہے، لوگوں سے شکوے شکایتیں کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے آپ جب بھی ملیں گے ان کے زبان پہ شکوہ ہی رہے گا آپ کے بارے میں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ نیک عمال کرنے کے لیے ہمارا قلب سلیم ہو، دل سلیم ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بھی کیا تھی؟ اذا جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سلامتی والا دل عطا فرمائے۔ جب اس نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے بجائے من گھڑت معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو تمہارا جہانوں کے رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ بس ابراہیم نے تاروں پر ایک نظر ڈالی تو اس نے کہا یقیناً میں بیمار ہوں، یعنی میلے کے دن انہوں نے نہیں جانا تھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں، چنانچہ وہ اس سے منہ موڑ کر چلے گئے، ان کے بتوں کے طرف چپکے سے گیا۔ تو اس نے کہا جب وہ سب چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کی طرف جا رہے ہیں، ان کے بتوں کی طرف چپکے سے گیا تو اس نے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہے تم بولتے نہیں ہو؟ پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑا، پھر وہ دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم ہاتھ سے تراشتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور اس کو جو تم عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے آگ کے لاؤ میں پھینک دو۔ پھر انہوں نے اس سے ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں سب سے نیچا کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ کی طاقت اللہ کے بندوں کے ساتھ، جب وہ کوئی برا چاہے، بری چالیں چلے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی نیچا دکھا دیتے ہیں۔ لیکن پھر وہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا یعنی اتنا بڑا انتقام لیتے ہیں، وہ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں جن کے اندر شرک نہیں ہوتا، شک نہیں ہوتا۔ اور اس نے کہا یقیناً میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی عبادت کے لیے ہجرت کی، انہوں نے یعنی اپنی قوم، قبیلے، اپنے تمام لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وطن انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل لوگوں میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنے مال سے جہاد کرتا ہے۔ پھر اس مومن کا درجہ ہے جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے۔ اسی لیے تو گھاٹی ہو یا آپ کا گھر ہو، اپنی عبادت پر انسان کو فوکس کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو ستانا نہیں چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ بہت سے گھرانوں میں بزرگ خواتین ہی نماز، روزہ، عبادت ہر چیز کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہوؤں کو، بچوں کو، گھر والوں کو تنگ کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہوتی ان کو. تو ایسا کرنا انسان کی صالحین میں شامل ہونے نہیں دیتا. یہ اس لیے اگر دیکھا جائے تو افضل انسان کون ہے یا بہترین انسان کون ہے؟ جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے، یعنی اسے کسی کو شر نہیں پہنچتا. اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما دے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. تو اب چونکہ انہوں نے اپنا پچھلا سارا کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا تھا، کس کی خاطر چھوڑا؟ اللہ کی خاطر ہجرت کی. تو رب سے دعا کی ہے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر دے. بہترین طریقے سے دعا کی گئی. تو اشارہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی طرف. یہاں تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی. پھر جب وہ اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یقیناً میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں، انشاءاللہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ لیا تھا، اس لیے نہیں کہ اس کی رائے کی طرف رجوع کریں، بلکہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ اس کا کیا نقطہ نظر ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ مینٹلی تیار ہو جائے، اپنے دل کو وہ مضبوط کر لیں اور والد بھی مضبوط کر لیں، اور اپنے نفس پر صبر پر وہ آمادہ کر لیں. تو اسماعیل علیہ السلام نے ان کو بہت خوبصورت جواب دیا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی بھی بڑی فضیلت ہے. یعنی اب آپ اپنے بچے کو کہیں کہ میں تمہاری گردن پہ چھری چلانے والی ہوں، تو کیا وہ بچہ کہے گا کہ آپ کر لیں؟ اور اپنے نفس پر انہوں نے صبر پر اس کو آمادہ کیا. تو اسماعیل علیہ السلام نے ان کو بہت خوبصورت جواب دیا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے. یعنی اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد کو آگاہ کیا کہ وہ اپنے نفس کو صبر کے لیے تیار کریں گے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو ملا دیا. اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا گیا. اس وقت انہوں نے سفید رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی. وہ کہنے لگے ابا جان اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی کپڑے ہی نہیں ہیں، تو آپ جس میں مجھے کفن دے سکیں، اس لیے انہیں انہی کپڑوں کو میرے جسم سے اتار لیں تاکہ اس پر بلڈ نہیں لگے گا، تاکہ بعد میں آپ مجھے اسی میں کفن بھی دے سکیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کپڑے اتارنے کے لیے جو ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو پیچھے سے کسی نے آواز لگائی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک سفید رنگ کا سینگوں والا بڑی بڑی آنکھوں والا ایک دمبا تھا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے وہی سنت ہمیں دے دی ہوتی اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کی تو آج کیا حالت ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سب پر بہت بڑی رحمت ہے. پھر جب دونوں نے اطاعت کی، ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل گرا دیا اور ہم نے اسے ندا دی اے ابراہیم یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا. بلا شبہ ہم نیکی کرنے والے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. یقیناً وہ بلا شبہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس کے فدیے میں دے دی، اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا. آپ دیکھیں آج بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کریں، حج عمرے کرنا چاہتے ہیں وہاں بھی ان کی یاد نہیں چھوڑتے. سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، صالحین میں سے ایک نبی ہوگا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کہ بعد میں آنے والوں میں بھی میری سچی ناموری رکھ دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بعد کے لوگوں کے اندر ایک خاص محبت پیدا کر دی، ان کی تعریف پیدا کر دی. لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کے ساتھ انبیاء کا مقابلہ رہا، جیسے فرعون، حامان، قارون یا پھر نمرود، جس کے ساتھ رسولوں کا مناظرہ ہوا تھا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ بری زبان ہے. یعنی سب ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کی اچھی شہرت اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتی ہے، اور یہ انسان کی زبردستی اپنی بات نہیں انسان منوا سکتا، زبردستی شہرت نہیں حاصل کر سکتا، یہ اللہ ہی دیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت دیتا ہے. تو کسی نے کہا نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک عمل کرنا آسان کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں.
یعنی سارے لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مرنے سے پہلے اس کی شہرت رکھ دے. 1 یا 2 دن پہلے، 1 یا 2 دن بعد جب انسان آخر وقت میں کوئی اچھا کام کرتے ہوئے جائے، مثلا کوئی جمعے کے دن فوت ہو جاتا ہے، یا رمضان میں فوت ہوتا ہے، یا شب قدر میں فوت ہو جاتا ہے، تو لوگ بہرحال اس کی تعریف کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی تھی جو اس کے کام آ گئی کہ اللہ نے اس کو اتنی اچھی موت دی. کوئی شہادت کی موت کسی کی. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ ہر انسان کی آسمان اور زمین میں ایک مخصوص شہرت ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ پہچانا چاہتا ہے. اس کو آپ بڑی اچھی طرح سے اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں، جیسے کہ جتنے بھی بندے آپ کو یاد ہیں، جتنے بھی لوگ آپ کے رشتہ دار، بچے، سب اب ہر ایک کے بارے میں آپ امیجن کریں کہ ان کا نام آتے ہی، ان کی بات ہوتے ہی آپ کے سامنے کون سی چیز آتی ہے، آپ کو کون سا خیال آتا ہے، اچھا آتا ہے یا برا آتا ہے. تو وہ کیا امیجن ہے آپ کے دل میں کس کے بارے میں؟ کیا اس کی کوئی نیکی یاد آتی ہے، یا اس کی کوئی برائی یاد آتی ہے، یا اس کی کوئی مزاج اس کا کوئی یاد آتا ہے، یا اس نے جو آپ کو دکھ دیا یا کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا کیا ہو، یا آپ کے ساتھ یا آپ کے سامنے کوئی بری حرکتیں کی ہوں. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کا نام پکارا جاتا ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں خوشی آ جاتی ہے یا غم آتا ہے. تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کیا آثار دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے، کیا اثرات چھوڑیں گے. ہمارا نام سنتے لوگوں کے ذہن میں کیا آئے گا، لوگوں کے ذہن میں کیا وہ امیجن کریں گے ہمارے بارے میں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں مخصوص شہرت ہوتی ہے. اگر وہ شہرت آسمان میں اچھی ہو تو زمین میں بھی اچھی شہرت پیدا کر دی جاتی ہے، اور اگر آسمان میں وہ شہرت بری ہو تو کیا ہوتا ہے، زمین میں بھی بری شہرت پیدا کر دی جاتی ہے. استغفر اللہ. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تم جنت والوں کو دوزخ والوں میں سے پہچان جاؤ گے. یعنی دنیا میں بھی تمہیں کچھ پہچان ہو جائے گی. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی تعریف کرنے سے اور بری تعریف کرنے سے. تم میں سے بعض پر اللہ کے گواہ ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، اتنی دیر میں ایک جنازہ آیا، وہاں سے گزرا. آپ نے فرمایا یہ کس کا جنازہ؟ صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، اللہ کی اطاعت کرتا تھا، اس کے معاملے میں کوشش کرتا رہتا تھا، یعنی کوشش کر کے اطاعت کرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہوگی واجب ہوگی واجب ہوگی، یعنی 3 دفعہ ایسے فرمایا. اتنے میں ایک اور جنازہ گزرا، اس کے بارے میں صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اس معاملے میں بھاگ دوڑ کرتا. تو آپ نے فرمایا واجب ہوگی واجب ہوگی واجب، یعنی 3 دفعہ ایسے فرمایا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک جنازے کی تعریف کی، دوسرے کی مذمت کی، اور آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا واجب ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو انسان کے اندر موجود خیر اور شر کو بنی آدم کی زبانوں میں جاری کرتے ہیں. یعنی اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، وہ فرشتے انسانوں کے منہ پر، انسانوں کے دلوں میں وہ بات ڈالتے ہیں جو کسی کے بارے میں یا اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، یعنی خیر ہو یا شر القاء کرتے ہیں، اس کے دل میں وہ بات ڈالتے ہیں اور پھر اس کے مطابق وہ رائے دیتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ جو بیج ڈالیں وہ ہم یہاں سے کاٹ کے نہ جائیں؟ تو ہمیں بھی یہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم دنیا میں خیر کر رہے ہیں یا شر کر رہے ہیں. اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسلوں میں سے نیکیاں کرنے والے بھی ہیں اور خود پر سری ظلم کرنے والے بھی. یعنی انبیاء کی اولادوں میں سے بھی کچھ نیک ہوئے کچھ بد ہوتے ہیں، لیکن جو نیک ہوئے وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہوں گے، اور برے ہوئے تو ان کی انبیاء کچھ کام نہ آ سکیں گے. یعنی نبی پیغمبر جو ہے ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے. انسان کی فضیلت کا تعلق اس کے نیک اعمال پر منحصر ہے. فاجر اور متقی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، اپنے اپنے خصائل ہیں، اسی بنا پر انجام بھی ان کا مختلف ہوگا. اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا کی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی. ہم نے پچھلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں.
یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً الیاس بلا شبہ پیغمبروں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ بال کو پکارتے ہو اور سب سے اچھے خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے؟ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو یقیناً وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا، سلام الیاس پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بلا شبہ لوط بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو تباہ کر دیا، اور یقیناً تم ان پر صبح کو گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی قوموں کے اوپر آنے والی جو تباہی ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ عبرت کا نشان ہے۔ ہم کسی کے اوپر ہونے والی زیادتی سے کیا لگاتے ہیں اپنے اوپر؟ وہ ہمارے لیے ایک عبرت کا نشان ہوتا ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر عذاب دیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے عبرت کے نشان ہے۔ اور یقیناً یونس پیغمبروں میں سے تھا، جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ گیا، یعنی وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر انہوں نے کرا ڈالا تو وہ مات کھانے والوں میں سے تھا، یعنی وہ کشتی میں سوار تھے، چنانچہ اس کو مچھلی نے نگل لیا، اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا۔ یقیناً پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا، یقیناً وہ اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جب وہ لوگ اٹھائے جاتے۔ دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تسبیح کرنا نجات کا باعث بھی بنتا ہے، مشکلات سے نکلنے کا بھی باعث بنتا ہے۔ یعنی آپ کے دل پر بوجھ ہو، گھبراہٹ ہو، انزائٹی ہو، بے چینی، مشکلات ہوں، کوئی بھی چیز بودر کر رہی ہو یا کوئی کام نہ ہو پا رہا ہو، تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیں، تسبیح میں مشغول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ وہ کام آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو کہا جاتا ہے نیک عمل اپنے ساتھیوں کو اٹھا دیتا ہے جب وہ پھسل کے گر جائے، یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے تو نیک عمل اس کو اٹھاتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے پہلے سے خوشحالی میں نیک عمل کر رکھے تھے تو اللہ نے بھی ان کو آزمائش کے وقت نیک اعمال کی وجہ سے ان کو یاد رکھا۔ تو نیک اعمال بھی مصیبت دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ قصہ سب کو پتہ ہے، یونس علیہ السلام کا، کہ کس طرح وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر ان سے تنگ آ کر وہ نکل گئے بستی میں سے، اور پھر سمندر کے ساحل پر چڑھ گئے۔ وہاں ایک کشتی تھی، اس پر سوار ہو گئے کہ میں اب اس قوم کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا جو اللہ کی نافرمان ہے، ان کو میں بہت سمجھا چکا، لیکن چونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی وہاں سے نکلنے کی، ابھی حکم نہیں آیا تھا، تو اس حکم کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی عین درمیان میں آ کر ڈھولنے لگی، تو اس پر کشتی والوں نے کہا کہ کشتی اس طرح نہیں ڈوبتی سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہوا ہو۔ بہرحال انہوں نے قرآن اندازی کی تو وہ کس کے نام کی نکلی؟ یونس علیہ السلام کی۔ انہیں مجبوراً سمندر میں جانا پڑ گیا، یعنی سمندر میں پھینک دیا گیا، اور وہاں سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور مچھلی سمندر کی تہوں میں چلی گئی۔ تو اس وقت انہوں نے اندھیروں میں پکارا، اپنے رب کی تعریف کی، تسبیح کی۔ وہ کون سی تسبیح تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی، پھر بہت ہی مرجھائے ہوئے سکڑے ہوئے جسم کے ساتھ سمندر کے کنارے پر ڈال دیے گئے۔ وہاں ایک بیل جو تھی اس پر اگا دی گئی، اور اس طرح وہ اللہ کی تسبیح کر کے ایک بڑی مشکل سے باہر نکل آئے۔ اور اگر ہمیں بھی کوئی مشکل لگے زندگی میں تو ہمیں پھر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ انشاءاللہ۔ پھر ہم نے اسے ایک چٹکل زمین میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، یعنی مچھلی کے پیٹ سے پتہ نہیں کتنے ایسڈ ان کو لگے ہوں گے۔ پھر اس کی وجہ سے ان کی کھال جو اوپر والی تھی وہ کیا تھی؟ جل گئی ان ایسڈ کی وجہ سے۔ اور ہم نے ایک بیل دار پودا اس پر اگا دیا، اور یہ کہا جاتا ہے یہ کدو کی بیل تھی۔ اور ہم نے اسے 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا، اس سے زائد ہوں گے سو وہ ایمان لائے، تو ہم نے انہیں ایک خاص مدت تک فائدہ دیا۔ سو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟
اور ان کے لیے بیٹے، کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا اور وہ موجود تھے اس وقت؟ سن لو، بلا شبہ یہ لوگ یقیناً اپنی من گھڑت باتیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جنا، بلا شبہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں پر بیٹیاں پسند کی؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا دیا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا دیا، اور بلا شبہ یقیناً جنوں کو معلوم ہے کہ یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ اللہ نے نعوذ باللہ فرشتوں سے رشتہ ازدواج قائم کیا، جن کے نتیجے میں جنات پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص کیے گئے بندے۔ پر یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں ہو، مگر وہ جہنم میں پہنچنے والے ہیں۔ ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم سب بستہ رہنے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ یعنی فرشتوں کے کچھ محدود سے کام بتائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اپنے بندوں کے لیے چنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ تسبیح کس کی ہے؟ فرشتوں کی ہے، فرشتوں کی خوراک ہے یہ تسبیح جو ہے۔ اور ہم کب کرتے ہیں؟ صبح شام۔ کتنی تسبیحاں؟ ایک صبح ایک شام، الحمدللہ۔ اور بلا شبہ یقیناً وہ کہا کرتے تھے کہ اگر واقعی ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص کیے ہوئے بندے ہوتے، اور انہوں نے اس کا انکار کیا، سو جلدی وہ جان لیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا، یقیناً وہی ہیں جن کو مدد دی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر یقیناً غالب آنے والا ہے۔ چنانچہ آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں دیکھتے رہیں، پر جلدی وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے سین میں اترے گا تو ان کی صبح بہت بری ہوگی جن کو ڈرایا جاتا تھا، اور آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور دیکھتے رہیں، پر جلدی وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے ان باتوں سے آپ کا رب، عزت کا رب جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی ان کا خیال تھا، تو یہ تسبیح سبحان رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ تسبیح مجلس کے اختتام پر بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سی تسبیح ہے جو یہ مجلس کے اختتام پہ پڑھی جاتی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی حمد کا لفظ صرف اللہ کے لیے ہی ہے۔ سورہ صاد مکی ہے، اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ صاد، نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا، سخت تکبر اور مخالفت میں ہیں، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، تو انہوں نے پکارا اور وہ بچنے کا وقت نہیں تھا۔ ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا ہے، اور کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا؟ اور بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، بلا شبہ یقیناً یہ ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ پچھلے مذہب میں نہیں سنا، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان میں صرف اس شخص پر ذکر نازل کیا گیا، بلکہ یہ میری نصیحت سے شک میں ہے، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ یا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو سب پر غالب بہت عطا کرنے والا ہے، یا آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی بادشاہی ان کے پاس ہے، تو ضرور وہ سیڑھیوں میں چڑھ جائیں۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک جتھا ہے جو یہاں شکست کھانے والا ہے۔ تو الاحزاب اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، یہ مکی صورت ہے یہاں پہ۔ تو ان سے پہلے
ان سے پہلے قوم نوح، عاد، میکھوں والے فرعون نے جھٹلایا، اور سمود نے، قوم لوط نے اور ایکا والوں نے، یہی جتھے تھے، یعنی ان کے اندر دنیاوی اعتبار سے بڑی طاقت تھی۔ ان سب لوگوں نے ہی رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب واقعہ ہوگا۔ اور یہ لوگ بس ایک دھماکے کے انتظار کر رہے تھے جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے۔ کس بات کے لیے مانگ رہے تھے وہ؟ انسان رب سے خیر مانگنی چاہیے، خیر، لیکن وہ کیا مانگ رہے تھے؟ عذاب مانگ رہے تھے۔ تو جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں۔ ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اس آیت میں، یعنی اللہ کی دی ہوئی قوت نے انہیں داؤد علیہ السلام کو سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ شکر گزار بنایا تھا۔ ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی، اس لیے ان کی قرات بہت خوبصورت تھی، اور زبور کی قرات کو ان کے لیے بہت آسان کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی سواری پر ذہن کسنے کا حکم دیتے اور ذہن کسے جانے سے پہلے ہی پوری وہ زبور پڑھ لیا کرتے تھے، اور وہ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ یہ ان کی خاص خصوصیات میں سے تھی۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح شام تسبیح کرتے تھے، اور وہ پرندے جمع کیے گئے سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے، یعنی راتوں کو بھی عبادت کرتے، دن کو بھی اللہ کی تسبیحات کرتے۔ چونکہ رات کو پرندے نہیں ہوتے تھے لیکن دن وقت کیا ہوتا تھا، پرندے ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی تھی، اور اسے ہم نے حکمت و فیصلہ کن گفتگو دی۔ یہ بھی بڑی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ انسان کے اندر فیصلے کی صلاحیت موجود ہو اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام ہو یا سلیمان علیہ السلام، ان کے اندر دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ملتا ہے اور ایک بہترین بیلنس ملتا ہے۔ اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ایڈوانس تھے اور دین میں بھی بہت آگے تھے۔ اور کیا آپ کو جھگڑنے والوں کی خبر پہنچتی ہے؟ جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے، جب وہ داؤد کے پاس داخل ہوئے تو ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے، سو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور بے انصافی نہ کریں اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ ایک طرف ان کی اتنی نعمتیں ملی ہیں، دوسری طرف طرح طرح کے امتحان سے بھی گزارا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی ایک امتحان تھا کہ بادشاہ کے گھر میں کوئی اچانک آ جائے، اور وہ بھی دروازے سے نہیں، دوسرے راستے سے، تو یہ ایک انہونی سی چیز تھی۔ اور وہی جو پہلے بات ہوئی، تو جو چیز اچانک آ جاتی ہے تو انسان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان کو دیکھ کر ایک نیچرل یعنی فطری چیز تھی کہ انسان کے اندر ایک خوف کی لہر آ جاتی۔ تو اب آپ اگر اچانک اپنے گھر میں کسی دروازے کو کھولتے ہوئے دیکھ لیں کسی کو، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس وقت انسان ایک دم سے ڈر جاتا ہے۔ تو یہی حال داؤد علیہ السلام کے پاس آنے والوں کا تھا، یعنی وہ اچانک آئے تھے، کھڑکی کے راستے سے آئے تھے، تو حالانکہ ان کی بری نیت نہیں تھی، لیکن داؤد علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے۔ یقیناً یہ میرا بھائی ہے۔ اب انہوں نے اپنا موقف بیان کرنا شروع کیا۔ یقیناً یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو بھی میرے حوالے کر دو۔ تو اس نے گفتگو میں مجھے دبا دیا۔ داؤد نے کہا اس شخص نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے تم پر ظلم کیا۔ بلا شبہ باہم شراکت داروں میں سے اکثر یقیناً ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد سمجھ گیا کہ یقیناً ہم نے اس کا امتحان لیا، چنانچہ اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتا ہوا گر گیا، اس نے رجوع کیا۔ یعنی یہ ہوتے ہیں نیک بندے۔ یعنی داؤد علیہ السلام فوراً ہی اس سے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش آئی ہے۔ تو ہدایت جو ہے یہاں دیکھا جائے کہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت ہوتی ہے کتابی، جو ہمیں کتابوں سے، قرآن سنت سے علم پتہ چلتا ہے، اور دوسری ہدایت جو ہوتی ہے وہ بیانی، یعنی بیانی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف واقعات، حادثات، تجربات سکھاتے ہیں۔ کوئی چیز آپ سوچتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو مجھے ایسا سوچنا نہیں چاہیے تھا، اور صرف ایسا سوچنا چاہیے تھا۔ یعنی اچھی بات ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ چیزیں نہیں بھی چاہتا تو وہ ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب غور و فکر کرنے لگتا ہے
تو اس کے نقطے ملانے لگتا ہے تو اس کو اصل بات کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوا، یعنی ان کو اپنی ایک بھولی ہوئی بات یاد آ گئی اس واقعے کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھولی ہوئی بات یاد کرانی تھی، سو ہم نے اسے وہ بخش دیا، اور بلا شبہ ہمارے پاس اس کے لیے یقیناً قرب کا مقام اور اچھا ٹھکانہ تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی خطا ان کو یاد بھی کروائی اور اس کو معاف بھی کر دیا۔ اے داؤد، یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، سو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ یعنی لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ خواہش نفس کی بنا پر نہیں ہوگا، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو دونوں کے درمیان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، سو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ زندگی کھانے پینے عیش عشرت کے لیے نہیں ملی، بلکہ اپنی اگلی دنیا کے لیے کمائی کرنے کے لیے ملی ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ یعنی پرہیزگاروں اور فاجروں دونوں کا انجام برابر نہیں ہو سکتا، دو طرح کے لوگ ہیں ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، ہو سکتے ہیں ایسے؟ یعنی فاجر اور پرہیزگار کیا ایک ہی جگہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن؟ تو جتنے مجرم ہوں گے ان کو نیک لوگوں سے الگ کر کے ایک طرف کر دیا جائے گا، اور انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، یا جیسے وہ کام جس کے ساتھ وہ کام کرتا ہوگا۔ یہاں اپنے پرہیزگار اور بدکار، یعنی پرہیزگار پرہیزگاروں کے ساتھ ہوں گے، بدکار بدکاروں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ آپ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے، اور یہ برکت تمام آیات کے اندر ہے، کیونکہ وہ سب یا تو بھلائی کرنے والی ہیں، یا رہنمائی کرنے والی، اور شر و فساد سے پھیرنے والی، اور دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی برکت نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اس طرح تیز تیز نہ پڑھو جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، نہ اسے بکھیرو جیسے گٹھلیاں کھجور کی گٹھلیاں بکھیر دی جاتی ہیں، بلکہ اس کے عجائبات کے پاس رک جاؤ، اس کے ساتھ دلوں کو تحریک کرو۔ آج کل چونکہ نارمل روٹین سے زیادہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس لیے تھوڑا تیز پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ایک صفحے میں سے کوئی ایک بات کو سمجھ لیں، ہر رکوع میں سے، یا ایک ربع میں سے، یا ایک نصف میں سے، یا ایک جز میں سے آپ ضرور اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایک چیز نکالیں۔ اگر کچھ بھی نہیں تو یہ اس کا انشاءاللہ جو پڑھنے کا جو فائدہ وہ تو ہوگا ہی، اس کی برکتیں تو الگ ہیں ہی۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ تھا، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز روح عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا یقیناً میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے محبوب رکھا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے اونٹ میں اوجھل ہو گئے۔ یعنی تو یہاں پر خیر کا لفظ گھوڑوں کے لیے استعمال ہوا۔ گھوڑوں کو خیر کا نام اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کی پیشانیوں کے ساتھ خیر باندھ دی، اور پھر وہ خیر ثواب اور مال غنیمت کی شکل میں بھی حاصل کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر و برکت رکھ دی گئی ہے، اور اس کے مالکان کی اس پر مدد کی گئی ہے، اس لیے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرو اور اس لیے برکت کی دعا کیا کرو، اور ان کی گردنوں میں رسیاں باندھ دو مگر تانت کسی نہ ہو، باریک نہ ہو جو انہیں چبھے۔ اسی طرح گھوڑے بھی دعا کر مانگتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے بنی آدم میں سے جس شخص کے بھی حوالے کر دیا تو نے مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا، تو مجھے اس کے محبوب ترین مال اور اہل و عیال میں سے بنا دے، یعنی میری محبت بھی اس کے دل میں ڈال دے، کیونکہ ظاہر ہے جانور ہیں، گھوڑے ہیں، ان کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی، جا کر لوگ خریدتے ہیں اور پھر خرید لیتا ہے کوئی بھی انسان اور اسے اپنے لیے سدھارتا ہے اس کو، اور اس سے کام لیتا ہے۔ تو بعض کا ایک سدھایا ہوا دوسرا انسان بھی جو ہے نا وہ بھی خرید لیتا ہے، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میرے مالک کے دل میں میری محبت بھی ڈال دے، انہیں میرے پاس واپس لا۔
چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے سلیمان کی آزمائش کی، اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ یعنی انہوں نے بیٹے کی دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بیٹا عطا کیا جو پورا بھی نہیں تھا، یعنی ایک بے جان جسم تھا۔ اس نے کہا، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ انہوں نے بادشاہی کی درخواست پر بخشش کو مقدم کیا، پہلے بخشش کی دعا کی، پھر بعد میں بادشاہت مانگی۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی دعا مانگے تو پہلے آخرت کے لیے مانگے، پھر دنیا کے لیے۔ تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جدھر وہ پہنچنا چاہتا تھا، اور شیاطین کو بھی، ہر قسم کے معمار اور ماہر غوطہ خور، اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جگڑے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، سو احسان کرو یا روک رکھو، کوئی حساب نہیں، اور بلا شبہ اس کا ہمارے یہاں یقیناً بڑا قرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، اور پھر ان لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی کوئی دعا ہو نہ ہو، یعنی وہ قرآن مجید میں ذکر نہ کی گئی ہو۔ جن کے واقعات آتے ہیں، جن کی دعائیں، ان کے ہمبلنس بھی بتائی جا رہی ہے، ورنہ اتنا کچھ پا کر جس کے لیے انسان نہیں، جنات بھی مسخر کر دیے گئے، جانور وغیرہ بھی اور مسخر کر دیے گئے، وہ ان سے بڑے بڑے بھاری کام لیتے۔ تو آپ سوچئے کہ ان کی نعمتوں کے ساتھ اگر اضافہ کیا جائے تو وہ اس میں کیسا غرور اور گھمنڈ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام اللہ کے لیے ہمبل تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی نصیب ہوئی۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے شیطان نے بڑا دکھ اور عذاب پہنچایا ہے۔ یعنی ایوب علیہ السلام صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض بیماریاں شیطان کے اثرات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، یعنی ان کے پیچھے جنات کا عمل دخل بھی ہوتا ہے، بظاہر وہ فزیکلی النس بھی ہوتی ہیں۔ یہ تو اپنا پاؤں مارو نہ یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے ان کے اہل و عیال عطا کر دیے، اور یہ دیکھیں ان کی بیماری کس سے؟ ٹھنڈے پانی سے ختم ہوئی۔ تو اس لیے اگر ہم دم کر کے اپنے اوپر پانی پی بھی لیں یا گرا بھی لیں دم والا پانی، تو یہ بھی اس سے ثابت ہے۔ اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال عطا کر دیے، اس کے ساتھ ان جیسے، اور بھی ہماری طرف سے رحمت ہے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، پھر اسے مارو اور قسم نہ توڑو، یقیناً ہم نے اسے صابر پایا۔ کیا بہترین بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی یہ کسی کو مارنے کی بات تھی، انہوں نے کوئی غصے کی حالت میں قسم کھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حال بھی بتا دیا کہ ضروری نہیں کہ بڑی چیزیں مارو، بلکہ چھوٹی گٹھے سے لے کر اسی سے اپنی جو ہے قسم پوری کر لو۔ تو سلیمان علیہ السلام کی مثال کے بعد ایوب علیہ السلام کی مثال، دو مختلف مثالیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہی نعمتیں عطا کی تھی، بادشاہت بھی دی تھی، اور ہر جاندار کو مسخر کیا تھا، تو وہ ان کے اواب اور منیب تھے، شکر گزار تھے، پھر بھی یہ ساری نعمتیں پا کر بھی تب بھی اللہ کے شکر گزار تھے۔ تو ایوب علیہ السلام سے ساری نعمتیں چھین لی گئی، اور یہ اس حالت میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ بیماری ہے، بیماری کی حالت میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جن کی اقتداء کی جانی چاہیے، جو خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بدحالی میں بھی یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، قریبی اور دور کے لوگوں نے سب نے ان کو چھوڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر دی، وہ پہلے سے بہتر ہو گئے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، جو قوت عمل رکھنے والے اور بصیرت رکھنے والے تھے، یعنی جسمانی قوت بھی تھی، دماغی قوت بھی تھی، اور سمجھ بوجھ بھی تھی۔ یقیناً ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ منتخب کیا تھا جو اصل گھر کی یاد ہے، اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً بہترین برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ اور اسماعیل اور یسوع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے، یقیناً متقیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی جو بھی انبیاء کے طریقے پر چلے گا وہ اچھے انجام کو پائے گا۔ ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے پورے کھلے ہوں گے، یعنی جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، اور ان کی چوڑائی بھی بہت بڑی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ میں، یعنی ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا۔ اور جنت کے دروازوں کے نام بھی ہے، کوئی باب الصلاۃ ہے، کوئی باب ریان، کوئی باب جہاد، کوئی باب صدقہ۔ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں ہر دروازے کی طرف بلایا جائے گا، اور جنت کے دروازوں پر اعمال کے اجر کی فہرست بھی ہوگی۔ ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا، یعنی وہ اگر کسی کو قرضہ دیتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں 18 گنا ثواب ملتا ہے اور اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم تو کسی کو قرضہ دینا اچھا نہیں سمجھتے، اور اگر دے بھی دے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ واپس کیوں نہیں کر رہا۔ اور میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور میں بہت سے پھل مشروبات طلب کرتے ہوں گے، ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ جو نگاہ جھکانے والی بات ہے یہ دوسری دفعہ آ رہی ہے۔ عورت کا حسن اس کی حیا میں ہے کہ بلا وجہ مردوں کو نہ دیکھے، بات بھی نہ کرے، تو اس طرح کے بالکل چہرے پر آنکھیں گاڑ کے بھی نہ دیکھیں۔ یہ ایک اور معنی اس کا بھی ہے کہ وہ اپنے شوہروں ہی کی طرف دیکھنے والی ہیں، کسی اور مرد کی چاہت رکھنے والی نہیں ہے۔ یہ جنت میں جانے والی خواتین کی خاص خوبی ہے۔ بلا شبہ یقیناً یہی ہمارا رزق ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا، یہ ہے بدلہ، اور بلا شبہ سرکشوں کا یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے سو بہت ہی برا بچھونا ہے، یہ ہے بدلہ، سو اسے وہ چکھیں۔ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اور اس شکل کی دوسری اور کئی قسمیں ہیں۔ یہ ایک گروہ تمہارے پاس گھسا چلا آنے والا ہے، انہیں کوئی خوشگوار نہیں، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یقیناً وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ یعنی جنتیوں کو کیسے مرحبا خوش آمدید کہا جائے گا دروازے پر، اور جہنمیوں کو کوئی بھی ویلکم نہیں کرنے والا ہوگا۔ وہ کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی اس کو ہمارے آگے لائے ہو، بس کیا ہی بری ہے جائے قرار۔ وہ کہیں گے ہمارے رب، جو شخص اس کو ہمارے آگے لایا بس اس کو آگ میں دگنا عذاب دے۔ اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہے، ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کرتے ہیں، یعنی جن کو دنیا میں کوئی درجہ نہیں دیتے تھے، انہیں بدبخت سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی لذتیں قربان کر دی، تنگ دستی کی زندگی انہوں نے گزاری اور اسی پر راضی ہو گئے۔ کیا ہم نے ان کا مذاق بنایا تھا یا ان سے ہماری نگاہیں ہٹ گئیں؟ یقیناً اہل دوزخ کا آپس میں جھگڑنا حق ہے۔ آپ کہتے کہ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، بڑے دبدبے والا ہے، وہ آسمان و زمین کا ان دونوں کے درمیان کا رب ہے، سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ آپ کہتے کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ موڑنے والے ہو۔ مجھے اس وقت کا کوئی علم نہیں جب سب سے اونچی مجلس کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ میری طرف وحی نہیں کی جاتی اس کے سوا کہ یقیناً وہ صرف کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہے۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پورا بنا دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ بس سب کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس کس نے تجھے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کر جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا تھا یا تو بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر نکل جا یہاں سے کہ تو یقیناً تو مردود ہے اور یقیناً تجھ پر جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یقیناً تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے ایک مقررہ وقت کے دن تک۔ اس نے کہا تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا۔ کن کو گمراہ کرے گا؟ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کی آگے جھکنے والے ہوں گے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہوں گے، سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کیے گئے۔ یعنی اس کو بھی یہ یقین تھا کہ جو اللہ کے لیے بالکل خالص بندے ہیں، قلب سلیم والے ہیں، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق یہ ہے کہ میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنہوں نے ان میں سے تیری پیروی کی۔ آپ کہتے ہیں میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی پیغمبر
بناوٹی نہیں ہوتے، تکلف نہیں کرتے، بلکہ ان کی زندگی تکلفات سے پاک ہوتی ہے۔ ان کا کلام بھی، ان کا رہن سہن، لباس، کھانا پینا۔ مسروق کہتے ہیں ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اے لوگوں، جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے، اگر علم نہ ہو تو کہے اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی علم ہے کہ جو چیز نہ جانتا ہے اس کے بارے میں کہے اللہ زیادہ جانتا ہے۔ یہ بھی علم والا یہی کہتا ہے کہ جو علم والا ہے وہ یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی یہ کہہ دیا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہانوں والوں کے لیے، اور یقیناً تم کچھ وقت کے بعد اس کی خبر کو ضرور جان لو گے۔ سورہ زمر مکی ہے، اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو۔ یعنی خالص بندگی کس کی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ سن لو، دین خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ اچھی طرح قریب کرنا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بہت ناشکرا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم ہے، یعنی ہر عمل کے لیے نیت کیا کرنی چاہیے؟ خالص۔ خالص نیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر۔ یہ بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سے وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو، اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جائے، لیکن اگر کسی کی خواہش یا تمنا یہ ہو کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کر لیں تو پھر اس کام میں برکت نہیں ہوتی، اس کا اجر نہیں ہوتا۔ تو تمام انبیاء کا وصف تھا اخلاص کے ساتھ کام کرنا، اس لیے انہوں نے کہا میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ انسان جب بندوں سے توقعات ہٹا کر صرف اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے تو وہ ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ضرور منتخب کرتا۔ وہ پاک ہے، وہی اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے، بہت غلبے والا ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے، دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک اپنی مدت مقررہ تک چلتا ہے۔ سن لو، وہ سب پر غالب، نہایت بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس جان سے اس کا ایک جوڑا بنایا۔ اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 قسمیں نر و مادہ اتارے۔ وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 طریقوں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں پیدا کرتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی، اسی کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو ناشکری پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکیں اور اللہ کا شکر ادا کر دیں۔ کھانے والا شکر گزار ہوتا ہے، یعنی کھانا کھا کر جو شکر ادا کرتا ہے وہ صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہی ہے۔ یعنی اتنا اجر شکر کا بھی ہے، یعنی کھا کر بھی شکر ادا کرنا اس کا بھی اجر ہے، جیسے نہ کھا کر صبر کرنا۔ اور شیطان کا ہدف کیا ہے کہ بندوں کو ناشکرا بنا دے، جیسے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنی جناب سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اسے اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ آپ کہہ دیں کہ اپنی ناشکری سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ والوں میں سے ہو۔ کیا یہ اچھا ہے؟ یا جو شخص مطیع فرما بردار ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرنے والا، قیام کرنے والا
آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، آپ کہہ دیں کہ کیا وہ لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں؟ یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو اب یہ اخلاص کیسے پیدا ہو جائے گا؟ یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے رات کی عبادت سے، جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا اور دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف فل متوجہ ہوتا ہے، اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ مومن کا شرف کیا ہے؟ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، رات کا قیام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا چاہو زندہ رہ لو، بالآخر کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے۔ جس کو چاہو محبوب بنا لو، بالآخر جدا ہونا ہے۔ جیسے چاہو عمل کر لو، بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہی ہے۔ تو جان لو کہ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے، یعنی لوگوں سے لالچ نہیں، اس کو جو کام کیا کس کے لیے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا۔ یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ نیکی کا کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اطاعت کرنے والوں کو اجر ناپ کے دیا جائے گا اور اس کے اجر کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے۔ ان کو اتنا اجر دیا جائے گا، چلو بھر بھر کے دیا جائے گا، یعنی مقدار نہیں ناپی جائے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آزمائشوں میں گھرے رہے، ان کو لایا جائے گا، نہ ان کے لیے ترازو رکھا جائے گا، نہ ہی اعمال نامہ رکھا جائے گا، کھولا جائے گا، بغیر حساب کے ان پر اجر انڈیل دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ان آزمائشوں والوں کی فضیلت کو دیکھ کر جو لوگ دنیا میں تندرست اور صحت مند تھے، وہ وہاں آرزو کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو ایسا اجر ہمیں بھی مل جاتا۔ یعنی کاش دنیا میں ہم پر اتنی مصیبتیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مصیبت مانگنی چاہیے۔ مومن بندہ مومن پر ہر وقت کوئی نہ کوئی مشکل آتی ہی رہتی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی اپنے آپ کی طرف سے، کبھی عبادت میں مشکل پیش آتی ہے، کبھی روزے رکھنے میں، کبھی نیند نہیں پوری ہوتی، کبھی کچھ، کبھی سسرال والوں کی طرف سے۔ تو انسان کو ان ساری چیزوں پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر۔ تو اللہ کی عبادت کرتا رہے، اطاعت کرتا رہے، اس سے مغلوب نہ ہو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ صبر ہی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر دیا ہے؟ چلو بھر بھر کے اللہ تعالیٰ اجر کے ڈالے گا اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صبر عطا فرمائے۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً مجھے حکم دیا گیا کہ میں دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والا ہو کر اس کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے پہلا میں ہو جاؤں۔ آپ کہہ دیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہوں ہو کر اس کی عبادت کرتا ہوں، چنانچہ تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو، یہی کھلا خسارہ ہے۔ ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہو گئے، ان کے نیچے بھی۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندوں، پس مجھے اس سے ڈرو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سو آپ میرے بندوں کو بشارت سنا دیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر ان میں سے سب سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، یہی لوگ عقل مند ہیں، یعنی احسن عمل کرنے والے ہی بہترین لوگ ہیں۔ تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، تو کیا آپ ایسے شخص کو بچائیں گے جو آگ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے، ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، جن کے اوپر بلند عمارتیں بنی ہوں گی، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اسے چشموں کی صورت میں زمین میں جاری کر دیا، پھر وہ اس کے ساتھ مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے تو آپ اسے زرد دیکھتے ہیں، پھر وہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً ایک نصیحت ہے۔
یعنی آسمان سے بارش برستی ہے کہ کس طرح انسان کی جو ہے دنیا رونق والی ہو جاتی ہے. پھر ایک کے بعد ایک اس کے لیے بہت یعنی بہت زیادہ جو ہے نا انسان کی خوشی کا بھی باعث ہوتی ہے. یہ کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے کسی کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ بس اس کے لیے تباہی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو گئے. یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. تو یہاں شرح صدر کب ہوتا ہے؟ جس کا سینہ کس کے لیے کھلتا ہے؟ جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جاتا ہے تو اس کو شرح صدر عطا کی جاتی ہے. جہالت چھوڑ کر علم پر آ جاتا ہے. غفلت چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ کے ذکر پر دوام حاصل کرتا ہے. لوگوں کے ساتھ اسے سلوک کرتا ہے. بہادری سے کام کرتا ہے. اس کا دل کشادہ ہوتا ہے. ڈرتا نہیں. دل سے کینہ نکال دیتا ہے. فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہلاکت ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں کسی بھی شخص کو دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دی جاتی. یعنی ہارڈ ہارٹڈ سب سے سخت چیز. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو ان دیہاتیوں نے کہا ہم تو اللہ کی قسم اپنے بچوں کو نہیں چومتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوگا کہ اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. دل سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے. ایک شخص نے آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کیا کرنا چاہیے دلوں کو نرم کرنے کے لیے؟ مسکین کو کھانا کھلاؤ. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. اس سے دلوں کو نرم کیا جاتا ہے. کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا, کوئی اچھا نہیں لگ رہا کوئی عمل, تو انسان پھر کچھ عملی طور پر ایسے کام کرے یعنی غریبوں کے اندر جائے, ایسے علاقوں میں جائے جیسے کوئی ہالیڈیز وغیرہ اس طرح کے جہاں پہ یتیم بچے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جائے ان کے ساتھ دن گزارے. تو آپ دیکھیے گا وہاں پہ آپ کو گزار کے ان کی مشکلات سن کے آپ کا دل کتنا نرم ہوتا ہے. ان کی جب آپ مدد کریں گے تو اندر سے ایک راحت اور ایک سکون جو ملے گا وہ الگ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے, ایسی کتابیں جو آپس میں ملتی جلتی ہیں, جو بار بار دہرائی جانے والی ہے. اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. پھر ان کی کھالیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اس سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام کون سا نازل کیا؟ یہ کتاب جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں, بار بار دہرائے جاتے ہیں. اور یہ تو آپ محسوس کر ہی رہے ہوں گے کہ مسلسل قرآن پڑھتے ہوئے خوف سے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ, اور امید سے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے اور خوف بھی ہے. یعنی یہ ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیانی چیز ہے. یہ جو کچھ چیزیں انسان کے اندر اثر کرتی ہیں, کچھ چیزیں انسان کے باہر ظاہر ہوتی ہیں, یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. یہ اولیاء اللہ کی صفت ہوتی ہے. اللہ کے ذکر سے ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں, ان کے دل اللہ کے ذکر سے آرام پاتے ہیں. تو کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے ساتھ قیامت کے دن برے عذاب سے بچے گا وہ جنت والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ ظالموں کے لیے کہہ دیا جائے گا کہ چکھو جو تم کمایا کرتے تھے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تو ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے نہ تھے. بس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا, اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے. کاش کہ وہ جانتے ہوتے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ عربی قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں, تاکہ وہ بچ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی ہے جس کی ملکیت میں کئی ایک دوسرے سے جھگڑنے والے آقا شریک ہیں, اور ایک آدمی ہے پورے کا پورا ایک آدمی کے لیے ہے. کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. یقیناً آپ بھی مرنے والے ہیں, یقیناً یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. پھر یقیناً تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑا کرو گے. تو جھگڑے کس قسم کے ہوں گے؟ کس بارے میں ہوں گے جھگڑے؟
اپنے حقوق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حق داروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے تم سے، یہاں تک کہ کسی بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ کس سے لیا جائے گا؟ سینگ والی بکری سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمہ ایک دینار ایک درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے، تو وہاں پہ بھی کیا دیا جائے گا؟ نیکیاں دی جائیں گی۔ اگر کسی کا قرض دینا ہے تو وہ چکا دیا جائے، کسی کی کوئی امانت رکھی ہو تو وہ واپس کر دی جائے، لیکن غفلت کی زندگی نہایت نقصان دہ زندگی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنا آسان فرما دے، اس کو سمجھنا آسان فرما دے، اور اس کے بعد اس قرآن کو ہمارے عملوں میں لانا آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، اللہ ہمیں تہجد کی نماز عطا فرما دے، اللہ صبح کی اشراق بھی نماز عطا فرما دے، فرضوں کے علاوہ اللہ ہمیں نوافل بھی عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین یہ تیری ہی توفیق سے ہے کہ اللہ ہم زندگی میں نیکیاں کر لے، اللہ تو توفیق نہ دے گا تو ہم کیسے نیکیاں کریں گے؟ یا ارحم الراحمین ہمارے دل تیرے آگے ہی جھکتے ہیں، اللہ تجھی سے مانگتے ہیں، یا ارحم الراحمین تو ہم سب کی مدد فرما دے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر جائیں۔ یا ارحم الراحمین جس کا کوئی دینا دلانا ہو اللہ وہ بھی اس دنیا میں ہی ہم دے جائیں، اللہ آخرت میں ہماری نیکیاں نہ ہم سے کوئی لے۔ یا ارحم الراحمین تو ہم پر اپنی رحمت فرما دے، یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، اللہ تو ہی ہم سب کے گناہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ظاہر پوشیدہ، اللہ جتنے بھی جو ہمیں یاد ہیں جو نہیں یاد، اللہ تو سارے گناہ معاف فرما دے، اللہ تو ہم پر رحم فرما، تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین تجھے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تو ہمارا مددگار بن جا۔ یا ارحم الراحمین تو ہمارا مددگار بن جا، نیکیوں میں بھی مددگار بن جا، برائیوں سے روکنے میں مددگار بن جا، شیطان کے شر سے ہمیں بچا لے۔ یا ارحم الراحمین شیطان کے شر سے ہمیں بچا لینا، اللہ اپنی پناہ میں لے لینا، شیطان کے ہاتھوں میں نہ ہمیں دینا، اللہ شیطان ہم سے نیکیاں نہیں کرنے دیتا، ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے، اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ یا ارحم الراحمین دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے، اللہ جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ صرف تیرا ہی سایہ ہوگا، اللہ تو ہی ہم پر سایہ کر سکے گا، اللہ ہمارے صدقوں کا یا سایہ ہوگا یا عرش کا سایہ ہوگا، اللہ تو اس وقت ہم پر عرش کا سایہ نصیب فرما دینا۔ یا ارحم الراحمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا، یا ارحم الراحمین تو ہم پر اپنی رحمت فرما دینا، اللہ اس وقت جب سایہ نہ ہوگا تو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں دنیا میں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمانا، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہم دنیا سے جائیں تو تیرا کلمہ پڑھتے جائیں، یا ارحم الراحمین آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمانا، اللہ ادھر سے ہماری سانسیں جاری ہوں ادھر سے اللہ تیرا سلام آئے اور جنت کا پیغام آئے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے لیے قبروں میں بھی آسانیاں عطا فرمانا، اللہ منکر نکیر کے سوالوں میں آسانیاں عطا فرمانا، اللہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہماری قبروں کو بنا دینا، اللہ آپ کے پاس جتنے بھی لوگ آ چکے ہمارے والدین بہن بھائی جو بھی عزیز و اقارب، اللہ ان کی قبروں کو بھی تا حد نگاہ روشن کر دینا، ان کی قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا، اللہ ان کے بھی گناہ معاف فرما دینا۔ یا ارحم الراحمین وہ اپنی اچھی زندگی گزار کے گئے، اللہ تو نے نعمتوں بھری زندگی ان کو دی، اللہ ان سے جو خطائیں ہوئی کوئی گناہ ہوا اللہ ان کو معاف فرما دینا، یا ارحم الراحمین ان کو معاف فرما دینا، ان کو علیین میں جگہ عطا فرمانا۔
یا ارحم الراحمین کشمیر کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما دے۔ یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ ہماری جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ جس کے دل میں جو خواہش ہے اللہ سب کی خواہشیں پوری کر دے۔ اللہ تو جانتا میں نہیں جانتی، اللہ سب کی خواہشیں پوری کر دے۔ یا ارحم الراحمین جس کے دل کی جو مراد ہے اللہ تو ہی پوری کرنے والا ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی پوری نہیں کرے گا۔ اللہ تو ہم سب کی مرادیں پوری فرما دے۔ اللہ جو ہمیں بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو صحتوں میں بدل دے۔ اللہ ہم اپنی بیماریوں سے تنگ ہیں، اللہ تجھ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ تو ہی ہماری بیماریاں دور کرنے والا، کوئی بیماری ہماری دور نہیں کرے گا۔ یا ارحم الراحمین تو ہماری بیماریاں دور فرما دے۔ اللہ ہم سب جو پریشان ہیں اللہ ہماری پریشانیاں تو ہی دور فرما دے۔ اللہ تو دور فرما دے ہماری پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دے۔ ہماری بیٹیوں کے اچھے بر عطا فرما دے، ہمارے بیٹوں کے اچھی ملازمتیں عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کا سکون عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم تجھ سے التجا کرتی ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ تو ہم سب کی التجائے قبول فرما لے۔ ہمارا یہاں آنا جانا سننا بیٹھنا اللہ ہم تیری خاطر ہی یہاں اکٹھے ہیں، اللہ جنت میں بھی ہم سب کو ایسے ہی اکٹھے کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔